جب قرات کر رہے ہو تو قرات نام ہے پڑھنے کا، اور پڑھنا زبان سے ہوتا ہے اور ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر زبان اور ہونٹوں کے ہلائے ہوئے قرات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم سوچ تو سکتے ہیں، ہم اپنی فکر تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، اور ایک مطالعہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو قرات نہیں کہتے۔ تو پڑھنے کے لیے ہونٹوں اور زبان کا ہلانا ضروری ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری زبان حرکت میں ہو، ہمارے ہونٹ حرکت میں ہوں، اور ہماری زبان سے حروف صحیح ادا ہو سکے۔ بہتر ہوگا کہ ہم قرات اس انداز میں کر رہے ہوں کہ آواز ہمارے کانوں تک جا رہی ہو، لیکن اگر اتنا نہیں ہے، لیکن اتنا کم از کم ضروری ہے کہ ہمارے زبان سے حروف کی تصحیح ہو، حروف صحیح طور پر ادا ہو۔ جب تک حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے اس کو قرات نہیں کہا جائے گا۔ یوں اگر ہونٹ بند کر کے، منہ بند کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو قرات ہی نہیں ہوگی۔ جب قرات جو فرض ہے وہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز میں یوں ہونٹ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اندر کچھ سوچ یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ پڑھنا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ حرکت میں ہوں اور حروف کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ اس لیے کہ بعض حروف انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور بعض حروف انسان کے ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک یہ دونوں چیزیں حرکت میں نہیں رہیں گی، ان کے ذریعے سے حروف ادا نہیں ہوں گے تو اس کو قرات نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ضروری ہے۔ اور دوسرا اس بات کا اہتمام بھی ضروری ہے قرات میں کہ کم از کم ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے میں حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خا کی جگہ ہم ہا پڑھ رہے ہوں، سین کی جگہ تا پڑھ رہے ہوں، اور دال کی جگہ وا پڑھ رہے ہوں، وا کی جگہ دال پڑھ رہے ہوں، یا وا کی جگہ دال پڑھ رہے ہوں۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا مشہور بھی ہے کہ ایک نقطہ محل سے مجرم بنا دیتا ہے، تو ایک نقطہ یا ایک حرف کی تبدیلی یہ معنی کو بالکل ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ جب معنی تبدیل ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین یہ صورت فاتحہ جو دن میں کئی نمازوں میں کتنی رکعتوں میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ صحیح نہیں آ رہا، ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اور کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے پتہ چلا اور ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو جائے گی، ہوتی رہی۔ تو انسان بیچارہ ہمت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اہتمام کرے، سردی میں کرے، اور پتہ چلے کہ جی نماز ہی نہیں ہوئی، نمازیں ہی ساری فاسد ہیں، نمازیں ہی ساری خراب ہیں۔ اور قرآن ایسا پڑھتے رہے کہ قرآن فرماتے ہیں کہ قرآن بعض اوقات پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے قرآن کریم اور اس کو صحیح طرح نہیں پڑھتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو یہ قرآن کریم پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہی نمازیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کل قیامت کے دن کالے کپڑے پر لپیٹ کر انسان کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کا جہاں اہتمام کرنے والے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی تقاضوں کو بھی پورا کرنے والے ہوں، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے ہوں۔ دنیا کی ہر چیز ہم نے سیکھ لی ہے، سب کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا آسمانوں پر پہنچ چکی ہے، لیکن جو راہ ہدایت ہے، جس میں ہماری کامیابی کے سارے راز مضمر ہیں، اور جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلانے کے مستحق بنتے ہیں، افسوس کہ ہمیں وہ کتاب پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارے بچوں کو انگلش تو پڑھنی آتی ہے، اچھی جگہ میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھے انداز میں بولتے ہیں، بڑا ان کا اچھا ساؤنڈ بھی ان کا ہوتا ہے، بڑی ان کی اچھی پروننسیشن بھی ہوتی ہے، اور شاید ہم کئی محافل میں ہم فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم کم از کم خود سیکھ سکیں اور اپنی اولادوں کو سیکھ سکیں۔ جہاں ہماری نئی جنریشن کیا ہے اس بات کی مجرم ہے، وہاں والدین اس سے بڑے مجرم ہیں
کہ جنہوں نے اس کو کیا ہے صحیح راستے پر نہیں لگایا، صحیح اہتمام نہیں سکھایا ہے، تھوڑی ہمت اور کوشش نہیں کی ہے، اور انگلش پڑھنے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے ہم نے ہزاروں سے لاکھوں خرچ کر دیے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے نہ کبھی وقت نکالا اور نہ کبھی اہتمام کیا ہے۔ تو اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح آج کا بزرگ آدمی اپنے بڑوں کو ملامت اور برا بھلا کہتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا نہیں، ہمارے لیے کوئی موقع فراہم نہیں کیا ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں کی ہے، ہمارے لیے کوششیں نہیں کی ہیں، اور بیچارے گستاخی تو نہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمیں موقع نہیں میسر ہو سکا، ہمیں کوئی سکھانے کی کوئی حالات میسر نہیں ہو سکے۔ تو گویا کہ اس جرم میں ہم بڑے بھی کیا ہے برابر کے شریک ہوتے ہیں جب ہماری اولادیں قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ رہی ہوتی۔ تو جب والدین کا وقت گزر گیا، بزرگوں کا گزر گیا، نہیں سکھایا، لیکن اللہ نے ہم سب کو شعور تو دے دیا، دانش تو دے دی ہے، دنیا کے سارے معاملات کر لیتے ہیں، سارا کچھ سنوار لیا ہے، گھر بنانا ہو تو خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائن لے کے آ جاتے ہیں، اچھے سے اچھا کاریگر لے کے آ جاتے ہیں، اور دنیا کی ہر کام کو اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، لیکن نماز کا قرآن اور نماز سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا ہے، بس کہہ دیتے ہیں کہ جی بس اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کے لیے کبھی ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے، اور دین کے معاملے میں بڑی لاپرواہی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا ہے وہ اس انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کیا ہے گویا کہ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں کمی ہو تو وہ اللہ پر ڈالتے ہیں، دنیاوی کمی کے حصول کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، سارے اسباب کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بس نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی پیش قدمی ہے، اور ڈال دیا جی اللہ بس معاف کرنے والا ہے، بس اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یوں اس طرح کا انداز نہیں ہوتا ہے۔ مجرم ہمیشہ غلطی کرتا رہے اور غلطی کے اوپر اس کو کوئی ندامت بھی نہ ہو اور اس کو سدھرنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے، تو بتائیے کہ اس مجرم کو معاف کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ اس مجرم کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی ہوگی کہ یار وہ جرم کرتا ہی رہے، وہ کرتا ہی رہے، مداومت کرتا ہے، مستقل طور پر اس جرم کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ مجرم سے بڑھ کر یہ ہر طرف بھی ہے کہ مجرم بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس جرم کے اوپر کیا ہے استقامت کے ساتھ قائم بھی ہے اور دلائل بھی اس کے لیے دیتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے یہ طریقہ روا نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں تھوڑی سی چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا اور محنت کر کے اپنے اس احوال کو تبدیل کرنا ہوگا، سابقہ اور لوگوں پر اور دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود اہتمام کی کیا ہے ضرورت ہوگی۔ اور قرات میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں، بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی۔ جب حروف تبدیل ہو جائے تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں اور اس سے معنی تبدیل ہوتا ہے، اور بعض بار ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اتنی مقدار میں اور اتنے انداز میں کیا ہے سیکھنا ضروری ہے کہ ہم سے لحن جلی نہ ہو، اور لحن جلی حرام ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی کرنا، حروف میں تبدیلی کرنا، الفاظ میں تبدیلی کرنا، یہ حرام کے درجے میں آتا ہے، گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کبھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لحن خفی، یعنی کہ حروف کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ حروف کو ادا کرنا، مد اور غنہ وغیرہ کا خیال رکھنا، وہ جو تحسینیات کے قبیل میں سے ہیں جو قرات کو خوبصورت اور اچھا بناتے ہیں، تو ان میں اگر کوئی کمی کرتا ہے، مد پوری نہیں کرتا ہے، حرف کی صحیح طرح اس کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو یہ لحن خفی میں آتا ہے۔ تو یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی کیا ہے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ اہتمام ہمارا ہونا چاہیے، انفرادی ہونا چاہیے، اجتماعیت پہ بہت توجہ نہیں ہوتی ہے، انفرادی طور پر ہر بندے کی کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرات میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو نماز میں جو قرات جو سورت پڑھ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی اگلی سورت پڑھ لے۔ اگر وہی سورت دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز کیا ہے ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس سورت کی قرات کی ہے اگلی رکعت میں دوسری کیا ہے سورت کی قرات کر لیں۔ اور یہ بھی ایک افسوس کا مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں نماز کو ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں اور تقریباً 17 اور 20 تقریباً رکعتیں ڈیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سورت ایک سے ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں، بس قل
قل اللہ احد ہی سب کیا ہے نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہے. بچپن سے بالغ ہوئے تو نماز فرض ہے اور مرتے دم تک نماز فرض ہے. لیکن پورے قرآن مجید میں کیا ہے وہی 3 آیتیں یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں اور کہیں اونچی آواز سے بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے اس کی. تو قرآن کریم کے ساتھ اتنا ظلم ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے کیا ہے، شاید کسی اور نے اپنی کتابوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا. تو اس لیے ہمیں تربو اور بیداری کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو سیکھیں. ہم نہیں سیکھیں تو کیسے؟ بتائیے کہ کوئی چیز بھی بغیر سیکھے، بغیر کوشش، بغیر محنت کے آ سکتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے آ جائے. اور قرآن کریم ایک اللہ کا کیا کلام بھی ہے، معجزہ بھی ہے اور راہ ہدایت بھی ہے. تو کیا یہ اتنی کوئی مذاق ہوگی کہ جو بغیر پڑھے ہمیں آ جائے گی؟ تو اس لیے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی محبت اور صحیح طرح سے پڑھنے کی کیا ہے توفیق